یہ کہانی ہے میری کی۔ اس نے پولینڈ کے شہر وارسا میں 7 نومبر 1867 کو آنکھیں کھولیں۔ اس کے والدین شعبہ تدریس سے منسلک تھے، اس لیے اس کے گھر میں تعلیم حاصل کرنا لازم و ملزوم تھا۔ جب میری 10 سال کی ہوئی تو اس کی ماں ٹی بی کے مرض کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ اسی دوران اس کا باپ بھی اپنی ملازمت گنوا بیٹھا اور اس کے گھر میں مفلسی کا آغاز ہو گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب روس کی مداخلت پولینڈ میں مکمل طور پہ ہو چکی تھی اور پولش کلچر پڑھنے کی سخت ممانعت تھی، لہٰذا میری نے فلوٹنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ فلوٹنگ یونیورسٹی ایسے خفیہ تدریسی ادارے تھے جو کسی ایک جگہ قائم نہیں رہتے تھے بلکہ ہر کچھ عرصے بعد اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے تاکہ روسی افواج کو ان کے قیام کا پتہ نہ چل سکے۔ اسی دوران میری کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مزید تعلیم پیرس میں حاصل کرے، لیکن اس کے پاس ٹرین کا ٹکٹ خریدنے تک کے پیسے نہیں تھے۔ جب میری 19 سال کی ہوئی تو پولینڈ کے خوشحال کنبے نے اسے اپنی 10 سالہ بیٹی کی تعلیم و تربیت کے لیے بطور گورننس رکھ لیا۔ اس لڑکی کا بڑا بھائی جو دوسرے شہر میں رہتا تھا، جب کرسمس کی چھٹیوں میں گھر آیا تو میری سے مل کر بہت خوش ہوا۔ دراصل وہ اس کے اچھے خیالات اور ذوق سے بہت متاثر ہوا تھا۔ یہ پسندیدگی رفتہ رفتہ محبت میں تبدیل ہو گئی اور اس نے میری سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، مگر جب لڑکے کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سخت ہنگامہ کیا اور میری سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ایک ایسی لڑکی سے نہیں کر سکتے جو دوسروں کے گھروں میں گورننس کا کام کرتی ہو۔ اس بے عزتی کے بعد میری نے شادی کا خیال دل سے نکال دیا اور پیرس جانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا 1891 میں میری یونیورسٹی آف پیرس کی طالبہ بن گئی۔ میری ایک انتہائی شرمیلی لڑکی تھی، اس لیے اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور وہ ہر وقت پڑھائی میں مگن رہتی۔ گزر بسر کے لیے اس کی کل جمع پونجی وہی رقم تھی جو اس نے ملازمت کے دوران جمع کی تھی۔ وہ روزانہ 3 شیلنگ خرچ کرتی، جس سے کمرے کا کرایہ، خوراک اور یونیورسٹی کا خرچہ نکل آتا۔ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ سردی سے بچنے کا کوئی بندوبست کر سکتی۔ شدید سردی میں وہ اپنے کپڑے صندوق سے نکال کر اپنے اوپر ڈال لیتی، کبھی اپنی تمام کتابیں اپنے اوپر ڈال کر سردی سے بچنے کی کوشش کرتی۔ اکثر اوقات اسے فاقے کرنے پڑتے، لیکن بھوک اور ٹھنڈ کبھی بھی اس کی تعلیم کی راہ میں حائل نہ ہو سکے۔ 1894 میری کی ملاقات پیری کیوری سے ہوئی۔ پیری کی عمر اس وقت 35 سال تھی، لیکن وہ فرانس کا ایک نامور سائنسدان تھا۔ ملاقات کے 1 سال بعد ہی دونوں نے شادی کر لی۔ 3 سال بعد میری کیوری ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کی تیاری کر رہی تھی، لہٰذا اس نے اپنی تحقیق کی بنیاد یہ بھید معلوم کرنے پر رکھنے کا فیصلہ کیا کہ یورینیم دھات میں سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ میری کیوری نے مختلف دھاتوں پر سینکڑوں تجربات کیے اور بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ شعاعیں کوئی بے نام عنصر فضا میں بکھیرتی ہیں۔ اس نئے پراسرار عنصر کو معلوم کرنے کے لیے کیوری کا شوہر بھی اس کے تجربات میں شریک ہو گیا۔ آخر کار کئی ماہ کے تجربات کے بعد کیوری اور اس کے شوہر نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جس کی روشنی یورینیم کی روشنی سے 20 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ ایک ایسی حیرت انگیز دھات جس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، لوہے اور تانبے سے بھی گزر سکتی تھیں۔ یہ دراصل ریڈیم تھا۔ اس قسم کی کوئی چیز پہلے کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ یہ دوسری دھاتوں سے اس قدر مختلف تھی کہ اچھے سائنسدان بھی کسی ایسی دھات کی موجودگی کو مشکوک سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے ثبوت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمیں خالص ریڈیم دکھایا جائے۔ لہٰذا اگلے 4 سال تک کیوری اور اس کا شوہر ریڈیم کی موجودگی کا ثبوت مہیا کرنے کے لیے کام کرتے رہے اور بالآخر انہوں نے اسے حاصل کر لیا۔ لیکن کیسے؟ 8 ٹن لوہے کو ابال کر، ایکسٹریکٹ کر کے۔ جی ہاں، وہ ایک پرانے خستحال احاطے میں کام کیا کرتے تھے جسے میڈیکل اسٹوڈنٹس سرجری کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اب وہ کام کے قابل نہیں رہا تھا۔ روشنی سے محروم اس احاطے میں بھٹی سے مسلسل اٹھنے والا دھواں کیوری کی آنکھوں اور حلق کے لیے نہایت مہلک ثابت ہوتا رہا، لیکن بالآخر کیوری کو اس تجربے میں کامیابی حاصل ہوئی اور وہ ریڈیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دریافت کے نتیجے میں میری کیوری اس روئے زمین کی مشہور ترین خاتون بن گئی۔ کیوری کے دریافت کردہ ریڈیم کی مانگ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور یہ بھی دریافت ہو گیا تھا کہ ریڈیم کینسر کے علاج میں نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میری کیوری اگر چاہتی تو اپنی اس دریافت کے عوض لاکھوں پاؤنڈز کما سکتی تھی،
لیکن اس نے ایک پائی بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 1911 میں میری کیوری کو ریڈیم کی دریافت پر کیمسٹری کا نوبیل پرائز دیا گیا۔ مسلسل تابکاری مادے کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے کیوری کی صحت بگڑتی چلی گئی اور بالآخر 4 جولائی 1934 کو پلاسٹک انیمیا کی وجہ سے میری کیوری انتقال کر گئی، لیکن اس کی دریافت رہتی دنیا تک انسانوں کے کام آتی رہے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔